آپ میں سے بیشتر لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص لبرل ہے، جو روشن خیال ہے، جو ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھتا ہے، اس کو عام طور پہ فوج کا مخالف سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں اس پہ، تو ہر وہ شخص جو فوج کا مخالف ہے، اس کو ہم ایک بریکٹ بھی لگا دیتے ہیں۔ جو ایک خاص قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو غدار بھی کہنا شروع کر دیں گے، وطن دشمن کہیں گے، دین دشمن کہیں گے، مطلب جو ان کے ذہن میں آئے گا وہ اسے کہتے رہیں گے۔ ہر وہ شخص جو فوج کے سیاست میں اس کے کردار کے خلاف ہے، جو اس کے کاروباروں کے خلاف ہے، جو اس کی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ میں مداخلت ہے، اس کے خلاف ہے۔ ہر وہ شخص جو فوج کو قانون سے ماورا ہونے کے خلاف ہے۔ ہر وہ شخص جو فوج کی حوالے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بس اپنا کام کریں، جو پوری دنیا کی فوجیں کرتی ہیں۔ اس کو دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں بھی حصہ لے، فوج دال دلیا بھی بنائے، فوج ہاؤسنگ اسکیمیں بھی کرے، فوج وزارت خارجہ بھی چلائے، فوج وزارت داخلہ بھی چلائے، فوج ہی وزیر خزانہ کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے، اور باقی محکموں پر بھی جنرل جو ہیں حاضر سروس یا ریٹائرڈ وہی ہوں، تو وہ فوراً ایک ایسے شخص کو جو ان سب باتوں کے خلاف ہے، اس کو غدار قرار دے دیں گے، دین دشمن قرار دے دیں گے، وطن دشمن قرار دے دیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہ لے، کیا وہ غدار ہے؟ کیا وہ پاکستان کا ہمدرد وفادار نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے؟ میری رائے مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ بالکل بہت سے لوگ جو فوج کے مخالف ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، ان میں غداری کے جراثیم بھی شاید ہوں۔ اگر انہیں موقع ملے تو ہو سکتا ہے وہ غداری کر جائیں، لیکن وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ جو لوگ فوج کے سیاست میں اس کے کردار کے خلاف ہیں، کاروباروں کے خلاف ہیں، ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف ہیں، خارجہ اور داخلہ امور میں ان کی مداخلت کے خلاف ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنی پوری جمع تفریق کے ساتھ، اپنی پوری دیانت کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ فوج کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ اس مداخلت کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ مداخلت ختم ہو جائے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، ہمارا ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ان کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی نہ، لیکن یہ کہنا کہ وہ غداری کی بنا پر یہ بات کہتے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہی کرنا ہی غداری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ صرف یہاں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں ہے، میں اس کو تھوڑا سا آگے بھی لے کے جاؤں گا۔ میں تو سمجھتا ہوں، میری جو پرسنل رائے ہے اس میں یہ ہے کہ ایون جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں۔ ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو یہ سوچتا ہو کہ کسی مذہب کو قبول کرنے سے اس کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس کو جو مراحت ملی ہوئی ہیں پچھلے مذہب میں یا پچھلے سسٹم میں یا اس سٹیٹس کو میں، اگر وہ ایک نیا مذہب مان لے گا تو اس کا وہ سٹیٹس کو ختم ہو جائے گا، اس کی سرداری ختم ہو جائے گی، اس کا عہدہ ختم ہو جائے گا، اس کی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ویلیو کم ہو جائے گی۔ آپ وہ ایک نظریے کو ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ اسے اپنے مفادات عزیز ہیں۔ یہ کفر کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ ایک چیز کی حقانیت آپ پر واضح ہو گئی، لیکن آپ اس کو اس لیے نہیں مان رہے کہ اس میں آپ کا کوئی مالی نقصان ہے، کوئی سماجی نقصان ہے، یا کوئی اور آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن کافروں کی ایک اور قسم بھی ہے جو پوری دیانت داری کے ساتھ ایک نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں، یہ 2+2=4 نہیں ہو رہا، یہ چیز ورک آؤٹ نہیں کرے گی۔ ایسے لوگ اگر کسی نظریے کو قبول کر لیں، اس نظریے کے ماننے والوں کے ڈر سے، اپنی جان کے ڈر سے، یا کسی بھی اور مراعات کے لالچ میں، تو وہ ایکچولی منافق ہیں۔
جو منافقین کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دل سے تو اس بات کو آپ کے دل نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا، وہ 2+2=4 ہوا ہی نہیں آپ کے یہاں، یا آپ نے صرف مراد کے لالچ میں اس کو لے لیا۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ نے جو ایمان لائے ہیں، آپ جو نظریہ یا مذہب قبول کیا ہے، وہ صرف مفادات کے لیے کیے ہے، آپ کی علمی یا نظریاتی کمٹمنٹ اس نظریے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ لہذا میرے خیال میں بہت سے لوگ جو پاکستانی فوج کے اس کردار کے خلاف ہیں وہ غدار نہیں ہیں، ان کی اکثریت، میں کہوں گا کہ 99.9% لوگ جو ایسے فوج کے اس کردار کے خلاف ہیں وہ غدار نہیں ہیں، وہ وطن دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے طور پر بہت زیادہ محب وطن اور وفادار لوگ ہیں۔ اسی طرح کفر کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ سوچا کہ نہیں یہ چیز کام نہیں کرتی، ان کا کفر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے ایمان سے بہت بہتر ہے۔ خدا جب آپ سے کوئی سوال کرے گا قیامت میں مرنے کے بعد، تو وہ کیا وہ خدا یہ چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ جھوٹ بولوں کہ ہاں مجھے تو اسلام سمجھ نہیں آیا، لیکن کیونکہ لوگ تھے اور میں ڈرتا تھا اور یہ وہ، اور اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کو مجھ سے میری عقل کے مطابق سوال پوچھنا، عقل مجھے خدا نے دی ہے، ہر شخص کو اس کی عقل جو دی ہے وہ خدا نے دی ہے، تو اگر میں اس عقل کے مطابق مکلف ہوں، اس عقل سے زیادہ کے سوال کا میں مکلف ہی نہیں ہوں، تو مجھ سے ایسا سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جو میری عقل سے باہر ہو، اور جو میری عقل میں آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا اتنا معتبر و برتر و ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو پھر اس کو میرا دیانتدارانہ جواب جو ہے وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری عقل سے تو یہ بات باہر تھی لیکن تم نے مجھے مانا کیوں نہیں۔ یہ چیز کامن سینس کے خلاف ہے۔ یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ، ان کا خیال ہے کہ فوج کا سیاست میں جو کردار ہے یہ غلط ہے، ان کی دیانتدارانہ رائے یہ ہے، لہذا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو غداری سے تشبیہ دینا یا اس کے برابر مترادف قرار دینا یہ غلط ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو مذہبی نہیں ہیں، وہ مذہب ان کے لیے وہ 2+2 نہیں کر سکا، ان کا دیانتدارانہ رویہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیانتدارانہ طور پر کہ مذہب ہی تمام مسائل کا حل ہے، انہیں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کی جد و جہد بھی اسی چیز کے ایک سیکولر معاشرے کے لیے ہونی چاہیے، ایک سیکولر سماج کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی اصل ایمان یا یہی اصل آپ کہہ لیں کہ امتحان ہے اس دنیا کا، کہ جو جس چیز میں بلیو کرتا ہے وہ اس کے لیے جد و جہد کرے۔